اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ المیامین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فلما بلغ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ سب عالم بشریت کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے عافیت برا سلامتی برا عید مبارک۔ عزیزان گرامی، جو یہ فلسفہ ہے عید الاضحیٰ کا، یہ قربانی جس کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں۔ اضحیہ یعنی اپنے آپ سے گزر کرنا، اپنے انا کو چھوڑنا، اپنے وجود کا انکار کرنا جو ہم سے بڑا وجود ہے اس کے لیے، یعنی جو حقیق ہے، جو واجب الوجود ہے اس کے لیے۔ بہرحال تاریخ اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حابیل و قابیل سے شروع ہوتا ہے قربانی کا سلسلہ۔ لفظ قربانی یہ قرب سے نکلا ہے۔ قرب یعنی نزدیک ہو جانا، قرب یعنی ایک مسافت کو طے کرنا، ایک راستے کو طے کرنا نزدیک ہونے کے لیے۔ تو جب خداوند متعال نے حضرت آدم کے فرزندوں کو حابیل اور قابیل کو حکم دیا کہ میرے لیے قربانی پیش کرو، میرے لیے اپنے اس چیز میں سے جو تمہیں پسند ہے اس میں سے میرے لیے لے کے آ جاؤ، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں عظیم جملے ہیں، یہ قربانی کا سلسلہ کبھی رکا نہیں ہے۔ آدم سے لے کے جہاں یہ ابتدا ہوئی ہے، پہنچتے پہنچتے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان تک پہنچی، انہوں نے ایک معراج تک اس کو پہنچایا۔ اس کے بعد یہی سلسلہ آخری جس کو ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے لیے بھی یہ قربانی تھی، جن کا ہم صحائف ستہ میں یا باقی کتب میں دیکھتے ہیں۔ جب ام سلمہ علیہ رحمہ وہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی شتاب ہمیں پہلے ہی کروائی تھی۔ یہ قربانیوں کا سلسلہ کبھی رکا نہیں ہے۔ اب یہ قربانی کا فلسفہ کیا چیز ہے، کیوں قربانی چاہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یعنی انسان کو ایسے بنایا گیا ہے کہ اس میں اختیار دیا گیا ہے، اختیار کے بعد اس کو کہا گیا ہے، الہام ڈالا گیا، فجور بھی اس کو سمجھایا گیا ہے، تقویٰ بھی اس کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سمجھانے کے بعد اس کو خدا کی طرف راغب ہونے کے لیے کہا گیا۔ قد افلح من زکاہ، اب جس نے اپنے نفس کو خدا کے لیے قربان کیا، یعنی خدا کے قرب کے لیے اپنے آپ کو استعمال کیا، تو وہی کامیاب ہے۔ یعنی انسان کا جو کمال ہے وہ خدا کے قرب میں ہے، یہ نہیں کہ انسان مٹ جاتا ہے، نہیں، جب خدا کے لیے اپنے وجود کو کوئی مٹاتا ہے وہی جاویدانی بن جاتا ہے۔ می کند ما سوی اللہ قطع نظر، می نہد ساتور بے حلقے پسر۔ یعنی جب انسان ما سوی اللہ یعنی خدا کی بغیر جو بھی چیزیں ان کو انکار کر دیتا ہے، اس کے بعد اس میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے پسر کی گردن پہ ساتور رکھتا ہے، یہ عشق میں رکھتا ہے، یہ محبت میں رکھتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں عزیزان، انسان حتماً اپنی زندگی کو تو استعمال کرتا ہے، چاہے حق میں کرے چاہے باطل میں کرے۔ حق میں کرے گا تو یہ جاویدانی بن جاتا ہے، باطل میں کرے تو انسان کا جو گوہر وجود ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔
خداوند متعال نے اگر قربانی کا سلسلہ انسان کو عطا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہچانو کوئی چیز جو ہے جس کی عظمت ہے وہ اس سے بڑی چیز میں جا کے ملے، وہ اپنے تکمیل تک پہنچے۔ یہ انسان کو قرآن میں بار بار کہتا ہے ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان آپ کا بڑا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، تمہیں میری عبادت کرنی ہے، یہی تمہارا کمال ہے۔ یعنی اس سے تم پیچھے نہیں ہو جاؤ گے بلکہ تم اوپر اڑو گے، یعنی تم عظمتوں کے پر آپ پہ لگ جائیں گے۔ یہ ہے ہدف جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا، بحر حق در خاک و خون غلطی دس، حق کے لیے یہ خون اور مٹی میں مل گیا، بحر حق در خاک و خون غلطی دس، پس بنائے لا الہ کرتی دس۔ یعنی یہ اپنے وجود کو، یہ تو ظاہری ایک معنی ہوتا ہے، جب ہم کسی دانے کو بھی مٹی میں ڈالتے ہیں تو یہ درخت بنتا ہے۔ یہی انسان جب حق کے لیے اپنے وجود کو خون و خاک میں ملاتا ہے صرف خدا کے لیے، تب جا کے بسم اللہ کا یہ اصل تفسیر بنتا ہے۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ ایک تھیوری ہے، اس کو پریکٹیکل تب بنایا جاتا ہے جب ایک انسان اپنے وجود کو ایک دانہ بناتا ہے، اسی دانے کو خاک اور خون سے ملا کر صرف خدا کے لیے خاک و خون میں ملاتا ہے، تو یہ تفسیر بن جاتا ہے خود لا الہ الا اللہ کی، جس کو معین الدین چشتی نے بھی کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، آخر میں کہا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، یعنی امام حسین نے اپنے وجود کو لا الہ بنا کے پیش کیا۔ کیونکہ یہ جو سلسلہ قربانیوں کا ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانے ذبح عظیم آمد پسر، یہ وہی سلسلہ ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا سلسلہ، جب باپ نے بیٹے کو کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، اے میرے باپ وہ کام کرے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا، کیونکہ وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں، جانتے ہیں کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں، وہ امر ہوتا ہے، وہ حکم ہوتا ہے۔ کہا جو حکم آپ کو ہوا ہے وہ آپ انجام دیں، افعل ما تؤمر، آپ انجام دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ آپ کے لیے امتحان نہیں ہے، میرے لیے بھی امتحان، مجھے بھی صبر کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک عظیم نکتہ ہے، یعنی انسان ہر اعتبار سے یا تو ضائع ہو جائے گا یا قربان کرے گا اپنے آپ کو خدا کے لیے، کیونکہ یہ جو ظاہری قربانی ہے یہ ایک مثل ہے، ایک تمثیل ہے، اس سے انسان کو اپنے ہوائے نفس، اپنے انا، اپنی جو خواہشات ہو ان کو کنٹرول کرنا ہے خدا کے لیے، ان کو قربان کرنا ہے خدا کے لیے، یہی اصل قربانی کا ہدف ہے۔ دیکھیں جب خداوند متعال نے حضرت حابیل کی قربانی قبول کی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ایک سے ہم نے قبول کی ایک سے ہم نے قبول نہیں کی، تو جو دوسرا ہے وہ کیا کہتا ہے، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں آپ کو ماروں گا، یہ بھائی کو کہتا ہے، قابل اپنے بھائی کو، وہ کہتا ہے قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، خدا متقین سے قبول کرتا ہے، خدا ایسے نہیں ہر ایک سے قبول کرے۔ بھائی کہتا ہے میں ماروں گا، دیکھیں دونوں جگہ مارنے کا لفظ، یہ نقطہ آپ سمجھ لیں، یعنی انسان دونوں صورتوں میں مر ہی جاتا ہے، نکل ہی جاتا ہے اس دنیا سے، چاہے خدا کی اطاعت کرے، چاہے خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے یا نہ کرے، لیکن اس کا آخر میں وجود ختم ہونے والا ہے ظاہری اس دنیا میں۔ یہ بھائی قابیل اپنے بھائی کو کہتا ہے، حابیل کو، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ماروں گا۔ یہاں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو کہتا ہے اذبحک، میں بھی آپ کو ذبح کر رہا ہوں، دونوں لفظ ایک ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں ماروں گا، یہ کہہ رہا ہے میں آپ کو ذبح کروں گا، لیکن وہ مارنا اپنی خواہشات سے ہے، وہ شیطانی قوتوں کا نتیجہ ہے جو اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم خدا کے لیے کام انجام دے رہا ہے، کیونکہ جو چیز ہے وہ تقوی سے نکلتی ہے۔ بھائی کو کہتا ہے بھائی آپ سمجھ لیں یہ میری طرف سے کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ مثلا میرے لیے کوئی الگ امتیاز دیا گیا، نہیں، یہ جو مجھ میں تقوی تھا، جو خلوص تھا، جو میں نے یہ کام کیا، یہ صرف میں نے خدا کے لیے انجام دیا، یہی وجہ ہے خدا نے اس کو قبول کیا ہے، یعنی تقوی اس میں اصل ہدف ہے، یہی وجہ ہے خدا قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، خدا کے لیے اگر تمہیں کوئی چیز قربان کرنی ہے، خدا کے لیے اگر تمہیں کوئی چیز وقف کرنی ہے، وہ چیز ہونی چاہیے جو آپ کو سب سے عزیز ہو،
مما تحبون، یہ کلمہ دیکھے تحبون، حضرت ابراہیم نکلے اپنے بیٹے کو لے کے نکلے، سب سے عزیز تھے کیونکہ بہت عمر کے بعد ان کو بیٹا عطا ہوا تھا، سب سے عزیز تھے، ان کو خدا کی راہ میں شہید کیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ یہ ایک خانوادہ نبوت کا ایک سلسلہ جو چلا ہے جہاں پہ قربانی بعد میں دی گئی، تو دیکھیں وہاں پہ بھی یہ جملہ آ رہا ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ وہ کہتی ہیں ربنا تقبل ھذا القرآن، خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم قربانی دیں گے، یہ دیکھیں آج کربلا میں سارے بکھرے ہوئے ہیں ہماری قربانیاں، اس کو قبول فرما، قربانی کو قبول فرما۔ دیکھیں فلسفہ قربانی کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے۔ اب جب قبول فرمایا، کسی نے اعتراض کیا، دیکھیں خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، دیکھیں آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایک عظیم جملہ جو تقویٰ سے نکلنے والا جملہ ہے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا صرف خوبصورتی دیکھی۔ یعنی جو کام خدا کے لیے میں نے انجام دیا ہے، جو کام میں نے خدا کے لیے کیا ہے، جو قربانی ہم نے خدا کے لیے پیش کی، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں کہیں درد نہیں ہے۔ مطلب جو ظاہری اعتبار میں ایک جدائی ہے، ظاہری اعتبار میں ایک آنسو ہے، اشکوں کا سیلاب ہے، لیکن اندر جو قربانی ہم نے حق کے لیے دی ہے، یہ سارا خوبصورت سلسلہ چلتا ہے۔ کیونکہ انسان کا وجود دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک فجور ہے، ایک تقویٰ ہے۔ ہم نے تقویٰ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے فجور کی قربانی پیش کرنی ہے تاکہ ہم خدا کے نزدیک ہو جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ میں دو قوتیں ڈالی۔ شاعر نے کہا دخل الشیطان قلبی فرعی فیہ ملاق وباللمح الطرف بینہما اشتد العراق ذا یقول بیت بیتی ویقول ذاک وبینہما یجری وعبدی حراق، میں ان کے درمیان کھڑا ہوں، میں نے دیکھا اپنے دل میں میرے شیطان داخل ہو رہا ہے، وہاں ایک ملک بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے میرے دل میں داخل مت ہو، یہ میری جگہ ہے۔ یعنی دو قوتیں ہیں انسان کے اندر، میخائیل نعیمہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ انکار کرتا ہے، کہتے دو قوتیں میں نے دیکھی، آپس میں ان کو جنگ شروع ہو گئی میرے دل میں، ایک نے کہا یہ میرا گھر ہے، ایک نے کہا یہ میرا گھر ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان کو، میں کوئی حرکت نہیں، لیکن سائلن ربی، میں اپنے خدا کی طرف سائل ہوں۔ افی الکون رب سوا، کیا تمہارے بغیر بھی کوئی خدا ہے؟ جو دو قوتیں مجھے جنگ کر رہی ہیں اندر، یعنی دو قوتیں موجود ہیں۔ ان قوتوں کو چاہے ظاہر میں آپ دیکھیں فرعون و موسیٰ ہے، چاہے حابیل و قابیل ہے، چاہے شبیر و یزید ہے، یہ قوتیں باہر بھی موجود ہیں، یہ قوتیں اندر بھی موجود ہیں۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری اس، باطل آخر داغ حسرت میری اس۔ باطل کو آخر میں مٹنا ہی ہے، اس لیے بہتر ہے انسان کے لیے جو خدا نے اس کو کہا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کی وہ قربانی پیش کی جس سے وہ خدا کے اس وجود میں فنا ہو جاتا ہے، جس کو فنا فی اللہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، وہی اس کی معراج ہے، وہی اس کا اصل ہدف ہے۔ خداوند متعال اس وبائی مرض سے تمام عالم بشریت کو نجات دے اور ہمیں حقیقی معنی میں اس پیغام کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔